آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا، آپ نے نفل پڑھے، آپ نے صدقہ دیا، اور آپ کہتے ہیں میرے رب کے حوالے. وہ ہے نا، میں کیوں اپنے رب پہ بھروسہ نہ کروں؟ آپ کا کانفیڈنس لیول 100% سے زیادہ ہونا چاہیے کہ جو میرے رب نے میری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا. میں نے بس اپنا 100% دینا ہے اس کام کو. میں نے اپنا فل پوٹینشیل کے ساتھ یہاں پہ کام کرنا ہے. میرے پریشان ہونے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں آپ کو بتاؤں، ایز اے ڈاکٹر پروفیشنل میں نے یہ چیز سیکھی. میری ہاؤس جاب شروع ہوئی تھی، اور شروع کے ود ان 1 ویک، ابھی میں ٹریننگ میں تھی تو میری سینئر میرے ساتھ گئی، کیونکہ میں پیڈیاٹرکس میں ہوں. تو جب ایک جگہ سرجری ہو رہی تھی، آپریشن ہو رہا تھا، بچہ ڈیلیور ہو رہا تھا، اور وہ بچہ جو تھا وہ سانس نہیں لے رہا تھا. یہ بڑا مشکل ٹائم ہوتا ہے ہمارے لیے، ماں کو بھی بچانا ہے، بچے کو بھی بچانا ہے. ایک ڈاکٹر پوری ٹیم کے ساتھ ماں کے ساتھ ہوتے ہیں جب سیزیرین ہوتا ہے، اور ایک ڈاکٹر پوری ٹیم کے ساتھ بچے کے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارا فیلئر ہو جاتا ہے نا اس وقت کہ بھئی اتنی بڑی سرجری بھی ہو جائے، یا ماں کو کچھ ہو جائے یا بچے کو کچھ ہو جائے. لوگ تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ ڈاکٹر تو جی آج کل امیر سیزیرین کر دیتے ہیں. آپ پوچھیں ہماری کتنے ہم ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں. اور اس پورے پروسیس میں نے کیا دیکھا کہ جو میرے ساتھ وہ سینئر تھی جن سے میں سیکھ رہی تھی، وہ پینک میں آ گئی، اور ان سے جو بچے کو اس وقت ریسکیو کرنے کا کام تھا وہ نہیں کیا جا رہا تھا. اور باقاعدہ 2 ڈاکٹرز نے آ کر ان کو زبردستی پیچھے پش کیا اور پھر اس بچے کے اوپر کام کیا. میں نے وہاں سے ایک چیز سیکھ لی کہ جب بچہ میرے سامنے آتا ہے نا تو میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ سانس نہیں لے رہا، تو میں اپنے آپ کو بتاتی ہوں زندگی موت میں نہیں اسے دے سکتی. یہ ہے اللہ پہ بھروسہ. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی زندگی رکھی ہے تو یہ بچ جائے گا، زندگی نہیں رکھی تو میں جو مرضی کر لوں یہ نہیں بچے گا. بس میں کیا کروں، جو اس وقت میرے کرنے کا کام ہے نا، جو میرے پاس SOPs ہیں، میں اس کو فالو کر لوں. مجھے پہلے کیا کرنا ہے، مجھے بعد میں کیا کرنا ہے. کئی دفعہ میرے ساتھ وہ نرسنگ سٹاف ہوتا ہے نا، وہ پینک میں آ جاتا ہے، یہ کر لیں یہ کر لیں. میں کہتی ہوں ریلیکس، آرام سے کریں گے جو کرنے والا کام ہے. اور میں ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں پینک میں آنے سے یہ بچہ نہیں ٹھیک ہوگا، پینک میں آنے سے یہ کوئی چیز نہیں ہوگی. تو گھر میں بھی جو ہم ہر وقت پینک میں ہوتے ہیں، پینک میں آنے سے یہ بچہ نہیں ٹھیک ہوگا، میں اپنے آپ کو 100 دفعہ بتاتی ہوں. اور جب آپ پینک کرتے ہیں، آپ اینکشیس ہوتے ہیں، the energy transfers جی to the person to the children. بالکل کرتی ہے. ٹھیک ہے، بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کا پینک بٹن دبا ہوا ہے. بچی حجاب نہیں پہن رہی، آپ کا پینک بٹن دبا ہوا ہے. اور یوزلی جب چھوٹے بچے جانے کے لیے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ مومنٹ بہت زیادہ ٹریگرنگ ہوتا ہے. یہ سب ٹریگرز ہیں نا. تو توکل کریں نا اللہ تعالیٰ پہ، بھروسہ کریں نا کہ میں آہستہ آہستہ بچوں کو سکھا لوں گی نا. اور ہر چیز کے لیے فیکٹرز سوچیں کیا ہے. اگر لیٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب میں لیٹ اٹھی ہوں، میں نے رات کو دیر سے سلایا ہے، تو مجھے اپنے اس پورے سسٹم کو پھر مینیج کرنا ہے صحیح طرح سے. جو فیکٹرز ہیں ان کو دیکھنا ہے میں نے، وہ فیکٹرز میں ٹھیک نہیں کروں گی تو مسئلے رہیں گے. دوسرا امپورٹنٹ کرنے والا کام ہے صبر. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ سے مدد کس کے ذریعے مانگنی ہے؟ صبر اور نماز کے ساتھ. اور صبر جب آپ میں آئے گا تو ساتھ ہی ایموشنلی آپ سٹیبل ہو جائیں گے. ٹھہراؤ، مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے. یعنی میں اب جب فلائی کر کے آئی ہوں تو مطلب اب وہ جہاز رکا نہیں ہے، تو ہر ایک نے سیٹ بیلٹ کھول لی اور کھڑے ہو گئے ہیں. حالانکہ کئی دفعہ ایسے لوگ جو ہیں وہ جہاں لگیج بیلٹ ہے وہ سب سے اینڈ میں وہاں سے نکلتے ہیں، ان کا وہ بیگیج ہی نہیں آیا ہوا ہوتا. لیکن بے چینی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں صبر نظر آئے، ہم ویل گراؤنڈیڈ نظر آئیں. صبر ہمارے اندر ہوگا تو ایموشنلی ہم سٹیبل ہوں گے. پھر ہم جو مشکلات ہیں ان کو مینیج کرنا سیکھیں گے. یعنی میں نے کوئی ایسی پیرنٹنگ ٹاک نہیں دی جس میں میرے سے یہ 2 سوال نہ ہوئے ہیں، شوہر ٹھیک نہیں ہے، سسرال والے تنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم بچے کی تربیت نہیں کر پا رہے. ایبسلیوٹلی رانگ. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. برے سے برے شوہر کے ساتھ رہ کے بھی تربیت ہو سکتی ہے. آسیہ علیہ السلام نے پروف کیا. کیا پروف کیا؟ فرعون کے گھر میں موسیٰ، ان کی تربیت. شوہر جیسا بھی ہو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ امپاورڈ ہیں. ہم خود امپاورڈ نہیں ہیں اس لیے نہیں ہوتا کام. نمبر 1. نمبر 2، اس کے بعد سسرال والے. یعنی ہم نے نا سسرال والوں کو ویسی ہوا بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ ہم نے ویسے ہی اپنے ایشوز کو بکھیرا ہوا ہے.
سمیٹیں ان کو. کیا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں ساس منہ بناتی ہے. میں کہتی ہوں اچھا مہینے کے اینڈ میں آپ کو بل آتا ہے؟ اگر جائز بات پہ ان کا منہ بنا ہے تو ان کو خوش کر دیں, اگر ناجائز بات پہ بنا ہے تو خاموش رہیں. بس اپنے فوکس پہ رہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو صحیح پالنا ہے. وہ کبھی یہ کہتی ہیں, کبھی وہ کہتی ہیں, امی جی اچھا جی بالکل میں کرتی ہوں. ان کو کہتے رہیں. اپنی تک جب بات ہوتی ہے تو وہی کرتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں. لیکن میں تربیت میں جب ساتھ برابر کا ہو کسی اور کا, جیسے کہ ہمارے باقی گھر والوں کا بھی تربیت میں ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ we are living with them 24/7 under the same roof. جیسے فار ایگزامپل جسٹ فار انسٹنس میں موبائل نہیں دینا, اسٹرکٹ ہے موبائل نہیں دینا, پیرنٹس کا ہے کہ موبائل نہیں دینا. اینڈ وین اٹ کمس ٹو گرینڈ پیرنٹس دے آر ناٹ لسننگ ٹو یو. واٹ ڈو یو ڈو دین؟ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ پیرنٹنگ کرتے ہیں نا تو گھر کے پورے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کر کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آئسولیشن میں کبھی پیرنٹنگ نہیں ہوتی. اب اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو سسرال والے ہیں وہ موبائل یوز کرتے ہیں, گرینڈ پیرنٹس یوز کرتے ہیں, تو ان سے بڑی پکی دوستی کریں, اتنی پکی دوستی کریں اور ان کے کان میں بار بار بتاتے رہیں کہ ان کو اپنے موبائل نہیں دینا, یہ گیم دینی ہے, ان کے ساتھ اس طرح سے کرنا ہے. میں بھی اب گرینڈ پیرنٹ ہوں نا, اب میں گرینڈ پیرنٹ کے ڈائنامکس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتی ہوں. میرے میں نا اتنی ہمت نہیں ہے اب, مطلب چاہے آپ کو لگے کہ جی ڈاکٹر کمل بھاگی بھی ادھر جا رہی ہیں, لیکن چھوٹے بچوں کو ہینڈل کرنا, سنبھالنا, اٹ ریکوائرز لاٹ آف انرجی. جو مدر اوور ویلمڈ ہوتی ہے وہ اپنے بچے کو اپنے ساس سسر پہ, بڑوں پہ ڈمپ کرتی ہے کہ اب سنبھالیں نا بچہ, چاہو جا کے دادا دادی کے پاس بیٹھو. دادا دادی 15 منٹ سے زیادہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کو بچوں سے آپ سے زیادہ محبت ہے, اسی لیے وہ سپوائل بھی کرتے ہیں. لیکن دادا دادی 15 منٹ سے زیادہ اس بچے کو نہیں ہینڈل کر سکتے, وہ تھک جاتے ہیں. اور اب ہم جب کہہ رہے ہیں کہ میں کیونکہ کھانا بنا رہی ہوں, میں یا کچھ اور گھر کا کام کر رہی ہوں, یا میں تھوڑی دیر کے لیے بازار گئی ہوئی ہوں, اور اب وہ سنبھالیں, پھر ان کے پاس یہی آپشن آتی ہے, وہ بچے ان سے ہینڈل نہیں ہو رہے. وہ اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کہ نہیں تم کیوں لے کے جا رہے ہیں, کیوں لے کے جا رہے, ساتھ رکھیں ہمارے. تو آپ ان کو جب ساتھ دیں تو ان سے دوستی اچھی لگائیں نا, تاکہ آپ لوگ مل کے آرٹیکلز پڑھ سکیں. زیادہ اسکرین ٹائم کا کیا مسئلہ ہوتا ہے, اس کی بجائے اور کیا کچھ دیا جا سکتا ہے بچوں کو. ہم نے کیا کیا ہوا ہے آج کے دور میں, ماؤں نے اپنے آپ کو امپاور کرنے کے بجائے اس پہ بھی اوور ویلم لے لیا ہے. انہوں نے صرف لیبل لگایا ہے کہ جی دادا دادی عجیب ہے. میں بہت سی ایسی فیملیز میں جانتی ہوں جس میں نانا نانی بھی اتنا ہی اسکرین دکھا رہے ہیں, لیکن وہ برے نہیں لگ رہے, وہ سٹوری ٹائم دے رہے ہیں, اور دادا دادی برے لگ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا نا اس کو بھی ہینڈل کرنا پڑے گا آپ کو. دیر از نو وے آؤٹ. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور آپ کو یہ ڈائنامکس انڈرسٹینڈ کرنے پڑیں گے, آپ کو ان سے دوستی کرنی پڑے گی. جو اوور ویلم مدر ہے وہ سارا وقت پیرنٹس کو, اپنے ہسبینڈ کو بتاتی رہے گی کہ جو بچے خراب ہو رہے ہیں وہ آپ کے اماں ابا کی وجہ سے ہو رہے ہیں, کیونکہ وہ اسکرین ٹائم دے رہے ہیں. اور جو امپاورڈ مدر ہوگی وہ کیا کرے گی, وہ طریقے دیکھے گی, نکالے گی کہ کس طرح میں نے اپنے بچوں کو بچانا ہے, کس طرح کیا کام میں کر سکتی ہوں, کیا نہیں کر سکتی, کس وقت بچوں کو انگیج کرنا ہے, کس وقت میں نے انگیج نہیں کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ دیر کے لیے جا رہی ہیں تو پیچھے سے وہ فون دے دیں گے. اگر وہ کہتی ہیں اس کو چھوڑ جاؤ تو آپ بہت مسکرا کے کہیں کہ دراصل ان کے بھی کوئی کام کرنے ہیں, تو انشاءاللہ بھی واپس آتی ہوں ان کے ساتھ, آپ ساتھ لے جائیں. ہم جانے پہ بھی اریٹیٹڈ, نہ جانے پہ بھی اریٹیٹڈ, شکایتیں میاں کو الگ کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں, اس سے مسئلے بڑھتے ہیں. یو نیڈ ٹو بی اسمارٹ, اس لیے کہ آپ نے اپنے سسرال والوں سے اس معاملے میں ریلیشن شپ بہت اچھا کیا, ان کو اپنی پارٹی کا بنایا انڈائریکٹ طریقے سے, اور بچوں کو بھی بڑے پیار سے بلایا. یہ نہیں کہا کہ ادھر آؤ, اسکرین دیکھنے کا تمہیں شوق ہے, پڑھائی تم سے ہوتی نہیں ہے. آپ نے اپنی اسٹریٹجیز کو بہت اسٹریٹجیکلی ہینڈل کرنا ہے. یو نیڈ ٹو بی اے گیم چینجر. وہ نہیں ہم بنتے نا, ہم اوور ویلمڈ ہیں, ہم اشارے کرتے ہیں, ہم موڈ خراب کرتے ہیں, ہم باڈی لینگویج اسٹف دیتے ہیں. میں نے پیرنٹنگ کا کورس کیا ہوا ہے, تو بٹ اس پہ بھی, اس کے باوجود بھی مجھے کہا کہ میری بیٹی, ان کو ہر وقت دادا دادی کے پاس رہنا تھا, میرے پاس کمرے میں ان کو آنا اچھا نہیں لگتا تھا.
اینڈ دین اوبیسلی دادا دادی بھی اوور ویلم ہوتے تھے کہ ہر وقت یہاں گھسی رہتی ہے اور میرے پاس کمرے میں مجھے تنگ کرتی تھی. تو پھر مجھے میری ہی ایک فیلو نے مجھے بتایا تھا کہ تم اس کے ساتھ ریلیشن شپ اپنا اچھا کرو, کیونکہ تم اس کو کمرے میں تم جس باڈی لینگویج کے ساتھ اس کے پاس جاتے ہو کہ چلو کمرے میں چلو, تو تھوڑا سا پلے فل انداز میں اس کو لے کے جاؤ. دین آئی نوٹس دیٹ شی اسٹارٹڈ کمنگ ان اینڈ شی واز اوکے, اچھا یہ دادا دادی کا ٹائم جی, آئی ہیو ٹو کم انسائڈ دی روم. تو باؤنڈری بھی سیٹ ہو رہی ہے بٹ آلسو ان اے ویری پازیٹیو مینر وداؤٹ دی ریلیشن شپ. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ آپ دیکھیں ہم جب صبر کرتے ہیں نا تو ایک رول ماڈلنگ بڑی اسٹرانگ جا رہی ہے. اگر ہم بہت کمپوز طریقے سے سچویشن کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ بچے بھی کمپوز سچویشن الٹیمیٹلی اپنی لائف میں کرتے ہیں. جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں اور پھر پی ٹی ایم میں مدرز آتی ہیں, ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ اسی ماں کے بچے ہو سکتے ہیں. میں آپ کو واقعی کہتی ہوں کہ بچے کا بیہیویئر بتا دیتا ہے کہ گھر میں ماں کیسی ہے. صرف ماں یا پھر پوری فیملی؟ ماں, سب سے پہلے ماں. جس کی ماں سیٹلڈ ہے اس کا چاہے طوفان آ رہا ہے گھر میں نا, وہ بچہ سیٹلڈ ہوگا. یہ ہمیں اسلامک ہسٹری بتاتی ہے اور یہ ہمیں کوئی بھی رول ماڈل جو خواتین ہیں وہ بتاتی ہیں. ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں, اٹ ٹیکس اے ہول ولیج ٹو ریز اے کڈ. سب کا رول اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے, لیکن ماں اپنے رول میں پیچھے نہیں رہ سکتی. اس نے بہت زیادہ یہ کام کرنا ہے اور اللہ نے اس کو یہ فلیکسیبلٹی دی ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے. اسی طرح امت وسط والا رول لے کے آئے اپنے اندر. بیلنس ان یور لائف, بیلنس ان ریلیشن شپس, بیلنس ان پرائرٹیز, بیلنس اپنی وہ جو سیلف کیئر کی ہم نے بات کی. پھر یہ کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے اندر مقصد حیات بہت واضح ہونا چاہیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا انسان اور جن کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ہمیں نا یہاں پہ اپنی پرائرٹیز کو, ترجیحات کو ٹھیک کرنا ہوگا. جب تک ہمارے اندر یہ بیلنس نہیں ہوگا ہم اوور ویلمڈ رہیں گے. جب ہم اللہ کے بندے بنتے ہیں تو اس میں پرائرٹائز تو کرنا ہے نا. یعنی یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو بچہ ہے, لیٹس سے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے نا, جیسے پڑھائی ہے ٹپیکلی جیسے ٹین ایجرز کے ساتھ ہوتا ہے. جب پڑھائی کرنی ہے تو اس دن وہ الماریاں صاف کریں, میں ذرا کمرے کی صفائی کر لوں. آپ کہتے ہیں بیٹا آج پڑھائی کرو, کہتے نہیں آج میرا دل چاہ رہا ہے کلازٹ صاف کروں. بچیاں ہوتی ہیں جب پڑھائی کرنی ہے تو کیا کرنا ہے, میک اپ کرنا شروع کر دیتی ہیں گھر میں بیٹھ کے, یا کیک بیکنگ اس دن ان کو یاد آ جاتی ہے, آج میں نے براؤنیز بنانی ہے, کل تمہارا ایگزام ہے, ٹینشن ہو رہی ہے اس لیے براؤنیز بنانی. یعنی آپ کو کرنا کچھ چاہیے, کر آپ کچھ رہیں. تو ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں, امت ہونے کا رول پورا پلے کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم ان سارے رولز کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کس بات پہ اوور ویلم ہو رہے ہیں, یہی فلاں نے یہ کہہ دیا, میرے بچے کا بیہیویئر, سب بچے آرام سے بیٹھے تھے, تم وہاں پہ چھلانگے لگا رہے تھے, تو کیا ہوا؟ What difference does it make? Nothing. اگر وہ بچہ کر رہا تھا, آپ کے گھر میں مہمان آئے, آپ ان کو کوئی کھانا سرو کرنے لگے ہیں, اس سے پہلے کہ مہمان کوئی پلیٹ لیتے ہیں آپ کا اپنا بچہ ہی جاتا ہے اور اٹیک کر دیتا ہے کھانے پہ, which is so natural. بچے یہی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں توبہ بھوکے لگ رہے تھے تم, لگتا تھا تمہیں کبھی کچھ ہم نے دیا ہی نہیں ہے. ایسی سوسائٹی زیادہ جو ہے ہمیں جج کرتی ہیں, پریشر اپنے بچوں کو لے. تو ہمارا اگر مقصد صحیح ہوگا تو ہم اپنے آپ کو جج ہونے سے بچا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جج کیا گیا, ہر دور کے پروفٹ کو جج کیا گیا, ہر دور میں لوگوں نے جو دین کا کام کیا ان کو جج کیا گیا, بٹ دے ور ویری فوکسڈ آن دیئر پرائرٹی کہ ہم یہاں پہ اس وقت کیوں ہیں. اسی طرح جب آپ کا مقصد واضح ہوتا ہے نا تو آپ یہ مدرہڈ کا امانت کے طور پہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ بچہ میرے پاس امانت کے طور پہ آیا اور میں نے اس کے لیے اپنے رول کو بس صحیح پلے کرنا ہے, بس دیٹس اٹ. آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس کو ایکسیلنس کے لیول پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور امت ہونے کا جو ایک وہ ہے نا اس کو آپ اسٹرانگ رکھتے ہیں. بعد میں ختم کروں گی, جو مطلب میں اس کو سب سے زیادہ پرائرٹی پہ رکھتی ہوں کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اوور ویلم سے آپ اپنے آپ کو لے کر جائیں ایک امپاورڈ مدر ہونے پہ, دعائیں, پاور آف دعا کو سمجھیں. بہت سی مائیں کہتی ہیں میں بہت دعائیں کرتی ہوں, لیکن یہ لیکن نہیں آنا چاہیے. اگر آپ کی زندگی میں لیکن ہے نا, آپ ہمیشہ انریسٹ پہ رہیں گے. پتہ نہیں میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی ہیں, میں اس کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں. تو میں جب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ میری زندگی میں نہ ہوا اس کے بعد ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد نہ ہوا
اس دعا کی وجہ سے اگلی نسل میں کوئی آئے گا جو کرے گا. نہیں ہوا نا تو آخرت میں تو ملے گا نا, آخرت میں تو مجھے اس کا بینیفٹ ملے گا نا, تو میری دعا نہیں ضائع گئی. یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کے اندر دعا مانگتے ہیں. یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں وہ لفظ وہ دعا کرنے کی بھی توفیق دی, مطلب اللہ چاہتے ہیں ہمارے لیے. بالکل, اللہ تعالیٰ وہ سچویشن, کئی دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ اس طرح پیار آتا ہے کہ اتنا مشکل سینیریو گھر میں آ جاتا ہے بچے کا, جس سے اوور ویلم شروع ہو جاتا ہے, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کتنے اچھے ہیں نا. یہ دعا میں اتنے دنوں سے نہیں پڑھ رہی تھی, اور آج جب میں نے کھولی کہ اچھا اتنی میں پریشان ہوں کون سی دعا پڑھوں, تو اس دعا کو تو مجھے لگا یہ میں پہلی دفعہ پڑھ رہی. جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں, دعائیں آپ کی قبول ہونے کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ. ایکچولی آپ نوٹ کریں گے کہ جو لوگ دعا بہت کلیئرٹی کے ساتھ کرتے ہیں نا, وہ کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جو دعائیں مانگتے ہوئے بھی شیکی ہوتے ہیں نا, میں دعا مانگ رہی ہوں ہو نہیں رہا, یہ بھی نہیں ہو رہا, وہ کام بھی نہیں کر رہے ہوتے. یہ دعا جو ہے نا آپ کی پوری پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے, کیونکہ دعا آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرتی ہے, دعا آپ کو انر پیس دیتی ہے, دعا بہت امپاور کرتی ہے آپ کو, آپ کے مسئلوں کو حل کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو آسانیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اصل بات کیا سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بہت ٹھہراؤ پہ لے کے جانا. اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھہرایا نہیں, سیٹل نہیں کیا, اور آپ پریشانیوں میں پھرتے رہے, تو دیکھیں ہم آلریڈی فتنوں کے دور میں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا نا, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں, آپ مدرز ہیں جو دین کی سمجھ رکھتی ہیں, دین کے مطابق اپنے بچوں کو پالنا چاہتے ہیں, پھر اوور ویلم کیوں ہیں؟ بس اللہ سے دعا کریں اور اپنا رول پورا کریں. اور وہ جو ٹپیکل سوال ہے نا, ٹپیکل سوال سسرال والا, یہ صرف بلیمنگ ہے, اور یہ صرف اپنے رول کو آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں ہے. مجھے اگر ڈیفیکلٹ ہسبینڈ ملا ہے, آئی کین کوپ ود ہم. مجھے اگر ڈیفیکلٹ بچہ ملا ہے, آئی کین مینیج ہم. وہ چیز سیکھنی ہے, وہ ٹول لے کر آنا ہے. وہ ٹول ہمارے اندر ہے. ہماری جیسے جو گاڑی ہوتی ہے نا, اس کے ٹولز اسی کے ہوتے ہیں جو برانڈ ہوتا ہے, دوسرے برانڈ کے ٹولز نہیں ہوتے اس میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پرسنلائزڈ ٹولز دیے ہوئے ہیں, ہم ان کو پالش نہیں کرتے, چمکاتے نہیں ہیں. مجھے یہ ہے کہ میں نے آلریڈی یہ چیزیں لرن کی ہیں, پر اسٹل مجھے ایموشنلی ریگولیٹ کرنا اپنے آپ کو سم ٹائمز نہیں آتا, ادر ٹائمز میں کر لیتی ہوں. بٹ مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہاں اس سے میرے بچے کا ٹرسٹ بھی اس پہ ڈیولپ نہیں ہو رہا کہ ابھی اس سچویشن کو اتنے اچھے سے ہینڈل کیا, ان دا نیکسٹ ٹائم یہ نہیں ہو رہا ہے ایسا. تو وہ مجھے ریکگنائز کر لیتا ہے اسٹل کہ مما اس پریشان ہے, مطلب وہ ریکگنائز کر لیتا ہے. بٹ اسٹل میں ریئیکٹ کر رہی ہوں, ابھی بھی میں مطلب اس جرنی میں ہوں, تو مجھے اس میں گلٹ بھی ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہم میں سے کوئی بھی نا پرفیکشن کے ساتھ نہیں رہتا, یہ بات یاد رکھیے گا. میں اگر آپ کو پیرنٹنگ ایڈوائس دے رہی ہوں, ڈزنٹ مین کہ میری لائف میں کوئی چیلنج نہیں ہوگا, ڈزنٹ مین کہ مجھے کبھی اوور ویلم نہیں فیل ہوگا. یہ کہنا غلط ہوگا کہ مجھے کبھی غصہ نہیں آیا, مجھے کبھی اوور ویلم نہیں فیل ہوا, مجھ سے کبھی کوئی میس اپ نہیں ہوا. یہ ہم سب سے ہوتا ہے, بیکاز وی آر ہیومن. تو بات کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی اوور ویلم فیل ہوتا ہے, آپ کو غصہ آتا ہے, آپ پریشان ہوتے ہیں, تو آپ صرف یہ کام کریں, اس وقت پاز کا بٹن دبا دیں. وہ جو صبر والی بات ہے نا, اپنے آپ کو تھام لیں اس وقت کہ میں نے اس وقت فوراً اس سچویشن کو ہینڈل نہیں کرنا. اس چیز کی پریکٹس نہیں ہو پا رہی, بیکاز ہم لوگ خود اس طرح سے براٹ اپ ہوئے ہیں کہ خود ہم اپنی مدر سے بھی ایسے براٹ اپ ہوئے ہیں کہ ہمیں نہیں آتا یہ, اور انوائرمنٹ میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو کر رہا ہو جس سے ہم ایبزارب کر رہے ہوں, تو وہ ایک سائیکل بریک کرنی ہے. اس کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھام لیں, اور ہم تھامنے کے بعد آرام سے سوچیں سچویشن کے بارے میں, اور پھر اس کو ہینڈل کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو پا رہا, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی اپنی ایک کاپی لے کے بیٹھیں, اس کے اوپر وہ سچویشن لکھیں جو بھی آپ کو اوور ویلم کرتی ہے, جو پیچھے ہوئی ہے, 1 دن پہلے, 2 دن پہلے, یا یاد آ رہی ہے, یا ریپیٹیڈلی ہوتی ہے, اس کو لکھیں اور اپنے آپ کو پوچھیں کہ یہاں پر مجھے کب پاز کرنا چاہیے تھا, کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا, میں نے کیا کیا اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا. جب آپ یہ لکھنا شروع کریں گے تو آپ کے برین میں وہ پیٹرنز رجسٹر ہوں گے,
اور آپ کا دماغ پھر آئندہ آنے والی سملر سچویشن میں آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اگین یو ول ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیس. آسان کوئی حل نہیں ہوگا اس کا. میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ جنریشنل ٹراما کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ہر کوئی ریئیکٹ کرتا آ رہا ہے. دین وی ہیو بیکم دا سائیکل بریکرز. تو میں نے یہ بات کسی سے سنی تھی کہ وی آر دا فرسٹ جنریشن آف سائیکل بریکرز. ہم اتنے اچھے سے پازیٹیو نہیں ہو سکتے جتنا ہم چاہتے ہیں, بٹ دین انشاءاللہ وی ول کریٹ دیٹ چینج جو آگے سیکنڈ تھرڈ جنریشن تک پھر دے ول بی ویری پیسفل پیرنٹس. ایبسلیوٹلی, آئی آلسو اسٹرانگلی بلیو دیٹ. جب بھی میرے سامنے کوئی جنریشنل ٹراما کی بات کرتا ہے, میں مانتی ہوں جنریشنل ٹراماز ہیں, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو کیری اٹ. آپ اسے توڑنے والے بن جائیں, آپ سیکھ لیں کہ کیسے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. ہم کیوں سارا دن وہی کہانیاں سناتے رہیں, میری اماں بھی نہیں کرتی تھیں اور میری دادی بھی نہیں کرتی تھی اور میری نانی بھی بیچاری ایسی تھی تو شاید میری جینز میں آ گیا. آپ کہ نہیں, میں اس سائیکل کو بریک کروں گی. جب ایسا ہو جائے تو اس کیس میں ہم اپنے بچے کے ساتھ پھر نیکسٹ کیا ان کو اپالوجائز بھی کر کے ہم کریں, وہ بھی ہمیں سن کے مما کتنی مرتبہ. آپ کو پورا سولوشن تو بتا دیا, آپ وہ لکھیں سچویشن اور اپنے آپ کا انالیسس بس کریں, یہ میں نے کیا ہے اور مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. جب آپ یہ ہر دفعہ کریں گی تو پھر آپ آئندہ آپ کا دماغ آپ کو وہ سولوشن دے گا. جیسے آپ نے می ٹائم کا کہا, تو جب میرا بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو بہت ہی لائک 2-3 ایئرس تو میں نے تھوڑا می ٹائم لینا شروع کیا, اور منتھ میں ایک دفعہ میں پارلر جاتی تھی کہ بھائی 2-3 گھنٹے میں بس اپنا. تو جب میں واپس آتی تھی تو ہی یوز ٹو بی ویری اپسیٹ اور ناراض کہ مما چلی گئی. اس وقت تو میں اس کو نہیں اسے سمجھ آتا تھا کہ می ٹائم ہے یہ. بٹ ہی جب تھوڑا سا اور بڑا ہوا 5 سال 6 سال, میں نے اس کو جب یہ کہا کہ بھائی می ٹائم ہے, مما کو تھوڑا بریک چاہیے, تو وہ مجھے آگے سے بولتا ہے کہ ایم آئی اے برڈن ٹو یو, کہ آپ کو مجھ سے بریک چاہیے. کانسٹنٹلی سے دس تھنگ ٹو می ایوری ٹائم وین آئی گو آؤٹ, اور جب میں واپس آؤں تو وہ مجھ سے ناراض رہا. گھر پہ میری بیٹی پیدا ہوئی, پھر اس نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا. تو بائی دا ٹائم لائک 8 years ڈاؤن, اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ دونوں ہی جو ہے وہ گینگ اپ ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے کہ میں چلی گئی تو آپ ہمیں انجوائے نہیں کرتی نا, ہم بڑے ہوں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ یہی کریں گے. آپ ان کو می ٹائم سے زیادہ سیلف کیئر کی بات کریں. آپ کہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی سیلف کیئر کریں. مجھے بھی چاہیے ہوتا ہے, جیسے آپ اگزامپل دیں کہ جب ہماری گاڑی ہوتی ہے وہ جب اس کا فیول کم ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم اس کو فیول جاتے ہیں اور وہ کرواتے ہیں. اسی طرح جب ہمارا فون اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے تو ہم اس کو ریچارج کرتے ہیں. تو آپ کہیں کہ آپ چھوٹے ہیں ابھی تو آپ کا انرجی لیول جو ہے نا وہ بہت ہائی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا, لیکن میری ایج پہ وین آئی ایم دس ایج تو میرے پاس بہت زیادہ رسپانسبل ٹاسک ہیں اور بہت بڑے بڑے کام ہیں جو مجھے کرنے ہوتے ہیں, اور اس میں رسپانسبلٹی فیکٹر بہت بڑا ہوتا ہے. جو رسپانسبلٹی فیکٹر ہوتا ہے یہ بیٹری کو ڈرین کرتا ہے. تو یہ جو می ٹائم ہوتا ہے نا وہ اس بیٹری کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ ٹائم نکالیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ریچارج کر کے ایک اچھے طریقے سے اپنے کاموں کو کر سکیں. جب آپ کا برن آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے, جب آپ ڈرین ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب بچے کے آپ ہم سے ڈرین ہو رہی ہیں, آپ کے نہیں, میں آپ سے کیوں ڈرین ہوگی, آپ تو یو آر دا کولنس آف مائی آئیز. آپ ان کو ری ایشور کریں, اس وقت ویلیڈیٹ کریں. آپ سے تو مجھے خوشی ملتی ہے, لیکن مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میں جب ڈرین ہو رہی ہوں تو میں آپ کو مثلا ناراض ہوں, آپ کے ساتھ غصے سے بات کروں, میں کسی سچویشن کو مس ہینڈل کروں. تو آئی وانٹ ٹو بی اے ویری گڈ موم, آئی وانٹ ٹو بی اے ویری گڈ وائف, اور میں اس وجہ سے یہ می ٹائم رکھتی ہوں. اینڈ ایبسلیوٹلی جب آپ بھی بڑے ہوں گے آپ کو بھی اس چیز کی ضرورت پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ تب میں بوڑھی ہو چکی ہوں گی, تب میں آپ کی رسپانسبلٹی ہوں گی, آپ کو میرا خیال رکھنا ہوگا. تو کبھی کبھی آپ بھی اوور ویلم ہو جائیں گے اور آپ کو بھی می ٹائم چاہیے ہوگا اس وقت. اور ساتھ ہی آپ بتائیں کہ میں آپ کو کسی طرح سے بھی نگلیکٹ نہیں کرتی. یو کین ہیو اے ہول چیک لسٹ, آپ کا کھانا پینا, اور ایون جب میں گھر سے باہر جاتی ہوں یو آر فلی سپروائزڈ, کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ہوتا ہے. تو وہ جو نگلیکٹ کرنا ہوتا ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتا. نگلیکٹ وہ ہوتا ہے کہ آپ بات ہی نہیں کرتے, آپ کا ریلیشن شپ اچھا نہیں ہوتا, مار پیٹ ہوتی ہے, مس بیہیویئر ہوتا ہے. وہ پورے پیرامیٹر صحیح دیں ان کو, اینڈ کیپ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ان اے ہیلدی مینر. بچوں کے اندر وہ تھاٹ پھر سنک ان کر جائے گی انشاءاللہ. ابھی آپ نے جیسے بات کی سیکنگ ہیلپ فرام سم ون, تو
ہم لوگ کو ڈیفینیٹلی وی گو تھرو ڈفرنٹ فیزز. ہمیں ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. کئی دفعہ یو ہیو پیپل ان یور اون فیملی, you have people around you, maybe in your friends, or like I have someone in my in-laws جس میں میں آپ کو کال کیا اور کچھ مشورہ کیا یوں کر کے. So I went through a phase جس میں مجھے لگا کہ now I need to see a psychologist. I talked to my husband and said وہ ایک نارملی پاگل ہو کہ پاگل ہی جاتا ہے سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ. تو پھر میں نے ان کو بتایا نہیں, and I took an appointment, اور میں سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں, سائیکالوجسٹ کے پاس, and hardly 2 sessions I was just fine. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اس کو ہم سمجھتے کہ پاگل ہی جائے گا تو وہ اس کو بالکل ایسے ہی ہے. میں خود یہ کرتی ہوں, حالانکہ میں پیرنٹنگ سکھاتی ہوں. اگر مجھے کبھی بھی کوئی اوور ویلم فیل ہو, آئی ہیو سائیکالوجسٹ فرینڈس, میں ان سے اپوائنٹمنٹ لیتی ہوں, میں جاتی ہوں, 3-4 سیشن لیتی ہوں. آئی ہیو سو مچ کلیئرٹی کہ مجھے اس سچویشن کو کیسے ڈیل کرنا ہے. کیونکہ جب آپ اپنی فرینڈ سے بات کرتے ہیں, میں نے یہ نوٹس کیا ہے, تو میں ابھی آدھی بات کرتی ہوں, وہ اپنا مسئلہ بتانا شروع کر دیتی ہوں. So I need a listening ear, unbiased listening ear, اور جو مجھے اینڈ میں ایک ایڈوائس دے. تو میں تو آئی ایم ویری اوپن اباؤٹ اٹ. میں تو اپنے بچوں کو بھی بتا کے جاتی ہوں کہ میں ایک سیشن لینے جا رہی ہوں. آج کل میں بہت اوور ویلمڈ ہو رہی ہوں. بچے بھی میرے کہتے ہیں ہاں اماں جائیں سیکھ کے آ جائیں. ہمارے لیے اسٹگما نہیں ہے. آئی ایم لرننگ. وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی, آئی ایم اے گڈ موم, آئی وانٹ ٹو لرن اینڈ آئی وانٹ ٹو گرو. میں کیوں اپنی پریشانیوں کو لے کے بیٹھی رہوں اور دوسروں پہ ڈمپ کرتی رہوں. ایکچولی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو پروفیشنل ہوتے ہیں نا ان کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے. میں بھی پروفیشنل کوچنگ کرتی ہوں نا, تو جب میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوتا ہے, چاہے وہ اپنی بات بتائے نہ بتائے, یا یہ کہ کسی اور کے بارے میں بتائے, آپ کو پوری پکچر سمجھ آ جاتی ہے. دیٹ از یور جاب. تو مدرس کے لیے چائلڈ سائیکالوجی پڑھنا, اس کو اسٹڈی کرنا ہیلپ فل ہوگا مطلب یہ ڈپینڈ کرے گا. میں نے ایسی خواتین کو دیکھا ہے جنہوں نے چائلڈ سائیکالوجی, کلینکل سائیکالوجی سب کچھ پڑھی ہے. وہ میرے پاس آتی ہیں کوچنگ لینے. وہ کہتی ہیں آئی فیلڈ ان مائی سبجیکٹ, کیونکہ انہوں نے ایز اے سبجیکٹ پڑھ لیا لیکن اس کو اپلائی نہیں کیا. لیکن کچھ ایسی مدرز ہوتی ہیں جن کا سائیکالوجی سے دور کا واسطہ نہیں ہے, لیکن دے آر سو فوکسڈ ان دیئر پیرنٹنگ کہ وہ پڑھتی ہیں اور وہ سیکھتی ہیں اور وہ اپلائی کرتی ہیں. اب دیکھیں, میں بھی بائی پروفیشن آئی ایم اے میڈیکل ڈاکٹر. ہاں میں ہوں چائلڈ اسپیشلسٹ, پیڈیٹریشین ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جب یہ کام دیا کہ میں نے بچوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, بچوں کو پڑھانا شروع کیا, میں نے پڑھنا شروع کیا, تو میرے پاس تو سائیکالوجی کی کوئی ڈگری نہیں ہے. میں نے کورسز کیے ہیں بعد میں کچھ, لیکن کوئی پراپر سالڈ ڈگری نہیں ہے. لیکن میں اس وقت الحمدللہ دعوے سے کہہ سکتی ہوں, کیونکہ اتنے سالوں میں اتنا پڑھا ہے پیرنٹنگ کو, کہ کوئی بھی جو سائیکالوجسٹ ہے اس سے زیادہ ہی پتہ ہے. کیوں؟ اپنے بچوں کو بھی اس طرح ہینڈل کیا اور لوگوں کو بھی صحیح چیز سکھائی. یعنی لوگ پڑھ لیتے ہیں, اس کو اپلائی نہیں کرتے. پہلے بیٹے سے مجھے لگتا تھا کہ میں بالکل ٹوٹل فیل ہوں نا, تو جب بھی میں نے یہ انیشیٹ کرنا چاہا, اپنے ہسبینڈ سے بولا, تو ان کا پرسپیکٹو یہ ہوتا تھا کہ یہ صرف پیسے بنانے کا ایک ذریعہ ہے. سالوں سے لوگ بچے پالتے آ رہے ہیں, کون سا پیرنٹنگ کا کورس کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ پیرنٹس کی انسیکیورٹیز, اور تھوڑے بہت جو بیچارے نئے پیرنٹ بنے ہوتے ہیں ان کی انسیکیورٹیز کو کیچ کرتے ہیں, اینڈ دا مین پرپز از جسٹ ٹو ارن منی فرام دیٹ. تو انہوں نے مجھے کبھی بھی یہ کرنے نہیں دیا. اور لٹرلی جن سے بھی میں نے اپروچ کیا, دے ور ریئلی ویری ایکسپینسو, کہ 3 months کا کورس ہے یا 2 months کا کورس ہے, بٹ دے آر چارجنگ ان لیکس. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بھائی اوبیسلی میں تو نہیں ارن کر رہی نا, دا منی فیکٹر تو وہیں سے ہی آنا ہے. تو اگر ہی از ناٹ سیٹسفائی ود دیٹ, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ چلو بھائی جو چل رہا ہے ویسے ہی چلا, جو فری آپ کو مل رہا ہے یا جو اس طرح سے ہو رہا ہے اس میں آپ اپنا ٹائم دے کے کچھ اگر گین کر سکتے ہو تو کر لو, بیکاز منی تو مل نہیں رہا. آپ نے جو بات کی بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں 3-4 باتیں کلیئر کروں گی آپ کو. پہلی بات تو یہ کہ یہ پیرنٹنگ کورسز یہ بہت افیکٹو ہوتے ہیں. پیسے کے بغیر ہم نہیں سیکھتے. یہ میں نے اپنی زندگی میں سیکھ لی ہے. اب وہ جو لوگ ہمارے ٹپکلی یہی کہتے ہیں ہم نے کہاں پیرنٹنگ سیکھی تھی, تو آپ نے وہ جنریشنل ٹراما کتنا دیا ہے, کتنی خرابیاں پیدا کی ہیں. پھر میں ایک اور بات بولوں گی آپ کو, کہ آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ آئی کانٹ افورڈ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میرے کوئی ریلیٹیوز آتے ہیں نا باہر سے, کون سا بیگ چاہیے, کون سی گھڑی چاہیے, کون سا فون چاہیے, میں وہ چیزیں نہیں لیتی. مجھے بہت شوق ہے ٹیکنالوجی کا. میں کہتی ہوں مجھے نا اس کورس میں انرول کر دو. تم نے جو میرے لیے فلاں برانڈ کا بیگ لانا ہے نا, اس کی بجائے اتنے ڈالرز کا مجھے یہ کورس کروا دو. آئی وڈ آپٹ فار دیٹ. تو اٹ از اباؤٹ دا پرائرٹی. میں آپ کو بتا رہی ہوں, دیکھیں ہر بندہ پیسے بناتا ہے, بزنس مین نہیں پیسے بناتے. آپ برانڈیڈ اسٹور پہ جاتے ہو پیسے نہیں بناتے, وہی کپڑا آپ کو سستا بھی ریپلیکا بھی مل جاتا ہے. ایوری ون نیڈس منی. لیکن کوچنگ میں جب تک میں نے نوٹ کر لیا آپ پیسے نہیں لگاتے نا,
آپ نہیں سیکھتے. آپ پیسے لگاتے ہیں تو آپ فوکس. یہاں پہ اگر یہ لوگ فی رکھ لیتے نا آپ کی 500-1000 روپیہ, تو مائیں سوچ سمجھ کے آتی, کاپیاں لے کر آتی, نوٹس بناتی. زیادہ تر لوگ انجوائے کرتے ہیں. کچھ لوگ تو ہر گیدرنگ میں لکھنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ, میں بتا رہی ہوں, میرے جو فری ریسورسز ہیں اس سے وہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ سیکھ لیا. میں ہمیشہ سب کو کہتی ہوں ہمیشہ پہلے فری ریسورسز سے سیکھیں. اگر آپ فری ریسورسز سے اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں, تھوڑا سنیں, ستھرا سنیں, اس کو اپلائی کریں. تھوڑا ایک لیکچر سننا اور اب اس کو 2 ویکس اپلائی کرنا ہے. اب اس میں سے جو چیز نہیں سمجھ آئی وہ والا ٹاپک ڈھونڈنا ہے, اب اس کو ندر 2 ویکس اپلائی کرنا ہے. اب وہاں سے ایک اور آئیڈیا آیا یا یہ چیلنج آیا, اب اس کو ریسرچ کرنا ہے, اس کو 2 ویکس اپلائی کرنا ہے. ایڈ آن کرتے جائیں, سلو جائیں اپنے ساتھ. کوچنگ میں بھی یہی کیا جاتا ہے. آپ کو صرف ایک ٹپ دی جاتی ہے ٹو پریکٹس فار دا ہول ویک. آپ مانگتے ہیں یہ بھی بتا دیں, یہ بھی, ہم کہتے ہیں ہولڈ آن, آہستہ آہستہ کریں گے. ٹھیک. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بہت سلو پیس سے سیکھ رہی ہوں لیکن میں اوور ویلمڈ ہوں, تو ڈیفینیٹلی گو انٹو کاؤنسلنگ, ڈیفینیٹلی گو انٹو کوچنگ, ڈیفینیٹلی لرن. اور آپ اپنے میاں سے بھی کہہ سکتے ہیں مجھے ویڈنگ اینیورسری پہ یہ گفٹ چاہیے, بٹ دس از مائی نیڈ, مجھے کوچنگ چاہیے, میں یہ کورس کرنا چاہ رہی ہوں, میں یہ چیز سیکھنا چاہ رہی ہوں. یہ کریں, آپ کی زندگی بہتر ہوگی. لرننگ ہوتی ہے. دیکھیں وہ آرگنائز پھر کورس ہوتا ہے, وہ آپ کو ہولڈ کر کے سکھاتے ہیں, پیچی نہیں آپ سیکھتے. آپ کا یوٹیوب چینل آپ کے نام سے ہے؟ میرا یوٹیوب چینل ایک ہمارے بچے کے نام سے ہے, اس میں بھی سارا فری کنٹینٹ ہے, اور اسی طرح ایک ڈاکٹر کمل کیسر کے نام سے, اس میں بھی سارا آپ کو فری کنٹینٹ مل جائے گا. ایک چیز بھی یہاں پہ نیڈ فیل ہو رہی ہے کہ پیرنٹنگ کورسز بھی بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں اور سائیکل کو بریک کرنے کی ضرورت کر رہے ہیں, لیکن اسٹل ان کو اپلائی کرنے میں جو مشکل ہو رہی ہے اس کے لیے ہم کو تھوڑی کمیونٹیز بلڈ کرنی پڑے گی. جی, لائک مائنڈیڈ پیپل کو کنیکٹ کیسے کریں لوگوں سے, وہ چیز مجھے تھوڑی سی مسنگ لگ رہی ہے. میں یہ کہنے لگی تھی آپ کا تو پورا یہاں گروپ بیٹھا ہوا ہے لائک مائنڈیڈ مدر. یہ بھی سوال بہت سا آتا ہوتا ہے مجھے جب لوگ بتاتے ہیں کہ ہماری فیملی, آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے, ہماری فیملی ڈفرینٹ ہے. مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہے, میری فیملی بھی ڈفرینٹ ہے, ہم سب کے ساتھ ایسے ہی ہے. تو یہ ہم سب کے ہیں ڈائنامکس ایسے ہی ہیں, تو اپنے پر ترس نہ کھائیں. ماشاءاللہ یو آر پارٹ آف دس گروپ جہاں پر آل دا مدرز آر ود دس فوکس. یہ مائیں وہ ہیں جو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, جو پیرنٹنگ کو سمجھنا چاہ رہی ہیں, اس پہ کام کرنا چاہ رہی ہیں. آپ لوگوں کو اپنے اسکول سسٹم کے ساتھ جہاں پہ بھی آپ ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے اس طرح کی ایکٹیویٹیز, آئی ایم شیور یہ کرتے بھی ہوں گے, تو آپ کو ان کے ساتھ جنریٹ کرتے رہنا چاہیے ایکٹیویٹیز کو.